السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی ادا، بولیں۔ میں نے تم سے کتنے میں بات کی تھی؟ 3 کاموں کی۔ ادا، 3000 میں 1000 جھاڑو کے، 1000 برتن اور 1000 کپڑے دھونے کے، 100 روپے الگ سے کچرا پھینکنے کے۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے بولی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور میں نے تم سے کتنے دن کپڑے دھلوائے؟ میں نے درست لہجے میں سوال کیا۔ ادا، بس 2 ہفتے۔ وہ بولی، وہ بھی صرف بچوں کے چند چھوٹے کپڑے، باقی میری مشین ٹھیک ہو گئی تو میں نے پھر خود ہی لگانی شروع کر دی تھی۔ صحیح یا غلط؟ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ ہاں ادا، پر ہوا کیا ہے؟ بات تو بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں تھوڑا حساب سمجھا رہی تھی میں، کیونکہ تم پڑوس والی باجی کے ہاں جا کر کہتی ہو کہ پتہ نہیں ادا نے کچرا کے 100 روپے دیے ہیں یا نہیں، جبکہ کپڑے میں نے صرف 2 ہفتے دھلوائے اور 3000 پورے دیے تمہیں۔ اس طرح تو تمہارا میری طرف حساب نکلتا ہے، پر تم اتنی احسان فراموش ہو گئی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں غم و غصے کی تصویر بنی کام والی ماسی پر برہم ہو رہی تھی، جو 1.5 ماہ پہلے ہی میرے گھر کام پر لگی تھی۔ جب میں انکوائری کرنے گئی تھی تو غریب شہناز کا گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ گھر کیا تھا، بس اللہ کی زمین پر 2 چرنگا سی چارپائیاں پڑی تھیں، جن میں سے ایک پر اس کا بیمار شوہر بے ترتیب سا پڑا ہوا تھا، دمے کا مریض تھا۔ کچھ گندے سے تکیے اس کے ارد گرد رکھے تھے، اور سامنے زمین پر اوپر تلے رکھی 2 اینٹوں پر ایک گندا سا واٹر کولر رکھا تھا۔ ایک کونے میں ایک مٹی کا چولہا، اس میں کچھ جلی ہوئی لکڑیاں، اور چولہے کے ارد گرد چند گلاس، پلیٹیں، دیچکیاں اور چند چائے کے پیالے۔ دوسرے کونے میں کچھ کپڑے کی گٹھڑیاں، جن میں شاید استعمال کے کپڑے بندھے تھے، اور اوپر تلے کے 6 بچے۔ یہ تھی اس کی کل کائنات۔ میرا بیٹا جو اس دن میرے ساتھ تھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کئی دنوں تک ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہا۔ مما، وہ گھر تھا، چھت تو تھی ہی نہیں، کیسے رہ سکتا ہے کوئی ایسے؟ مچھر دیکھے تھے آپ نے وہاں؟ یہ لوگ سوتے کیسے ہوں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ سب کہتا رہا، جس پر میں نے بڑی مشکل سے سمجھایا بجھایا، اور اس کا فیورٹ پیزا آرڈر کر کے اسے بہلایا۔ پھر اسی کے ہاتھوں سے شہناز کو 1000 روپے بھی دلوائے، جو پچھلے رمضان کی زکوٰۃ کی مد میں نکالنا رہتے تھے، تاکہ میرے بیٹے کو کچھ تسلی ہو جائے۔ نہیں ادا، میں نے تو برابر والی ادا کو یہ کہا تھا کہ کچرے کے پیسے دے کر بھی آپ نے شاید زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ جھوٹ مت بولو، بس آئندہ میں تمہیں ایک ایک کام کا پورا حساب کر کے ہی پیسے دوں گی۔ کپڑے میں خود آٹومیٹک مشین میں دھوتی ہوں، اس لیے اب تمہیں بس 2000 روپے اور 100 روپے کچرا پھینکنے کے گن کر دیا کروں گی۔ نہیں ادا، غصہ نہ ہو، قسم اللہ پاک کی، تیرے ہاں تو میں اپنا گھر سمجھ کر شوق سے کام کرتی ہوں۔ وہ گگیائی ہوئی۔ بس کر شہناز، فالتو کے ڈرامے بازیاں۔ ارے میں تجھے روز اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کراتی ہوں، تیرا خیال رکھتی ہوں، تیرے بچوں کے لیے کپڑے، کھانا جو مجھ سے ہوتا ہے دیتی ہوں۔ ہاں ادا، میں نے کب انکار کیا؟ 1000 روپے تو تجھے اس دن کھڑے کھڑے بنا کسی حساب کتاب کے دلوائے تھے اپنے بچوں کے ہاتھوں، پھر 100 200 ہر ہفتے صدقے کے ہی دے دیتی ہوں، اور تو 100 روپے پر جان دے رہی ہے۔ توبہ، اب سے ہر کام حساب کتاب سے ہوگا، بس جاؤ اپنا کام کرو۔ میں غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اب آئے گا اسے مزہ، میں نے لیٹے لیٹے سوچا، لیکن اتنا غصہ کر کے بھی نہ جانے کیوں سکون نہیں مل رہا تھا۔ کیا بات تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ شام ہو گئی۔ اسی بے سکونی میں بچوں کو رات کا کھانا کھلا کر سلا دیا۔ میاں بھی بے خبر سو رہے تھے۔ 4 بجنے والے تھے اور میں کئی گھنٹوں سے موبائل ہاتھ میں لیے اسکرین سے کھیل رہی تھی۔ شاید یہ تہجد کا وقت تھا۔ میں نے آج تک نماز تہجد نہیں پڑھی تھی، سو آج بھی نہیں پڑھی۔ توبہ، قرب قیامت ہے، جس کا جتنا خیال رکھو وہ اتنا ہی سر پر چڑھ جائے۔
اچانک مجھے ایک بار پھر شہناز کا خیال آیا۔ میسنی کہیں کی کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ در آئی۔ اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اچانک جیسے کسی نے میرے کان میں ہولے سے کہا ہو۔ میں چونک سی گئی۔ شہناز نے تمہاری چند چیزوں، فقط چند استعمال شدہ چیزوں کو لے کر بھی تمہاری نمک حرامی کی۔ تم ایسا ہی سمجھتی ہو نا؟ پر تم تو اس کی نمک حرامی کرتی ہو جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم شہناز جیسی عورتوں پر حکمرانی کر سکو۔ سوچ کر دیکھو، اس کے بھی اتنے ہی ہاتھ ہیں جتنے تمہارے، اتنے ہی پاؤں ہیں جتنے تمہارے، آنکھیں، ناک، منہ، بال، جسم سب تمہارے جیسا ہی تو ہے۔ وہ بھی عورت ہی تخلیق کی گئی ہے تمہاری ہی طرح۔ اگر تمہارا رب اسے تمہاری جگہ اور تمہیں اس کی جگہ بنا دیتا تو تم نے کبھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں نا، بلکہ اپنا حق سمجھا۔ اس کی دی ہوئی ہر سہولت، ہر آسائش اور ہر نعمت کو اپنا حق جان کر وصول کیا، اور بدلے میں سجدے کے نام پر ماری گئی 5 وقت چند ٹکریں، اور بس۔ کیا کرو گی اس دن جب تم اور تم سے سوال کرنے والا تمہارا مالک آمنے سامنے ہوں گے؟ کیا جواب دو گی اسے جب وہ پوچھے گا کہ میری بے شمار نعمتوں کے بدلے تم نے میری حمد بھی کی؟ تو انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر گن گن کر بولو، کیا تم نے نمازوں کا حق بالکل اسی طرح ادا کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا؟ شہناز کو تو تم نے وہ نعمتیں تک گنوا دیں جو کہ اس کا حق تھا، جیسے صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن بتاؤ، جو عیش و عشرت بھری زندگی تمہیں عطا کی تھی، کیا وہ واقعی تمہارا حق تھی؟ کیا تم واقعی ان کی اہل تھیں؟ تم نے اسے روز کھلانے والا کھانا تک جتا دیا۔ بتاؤ، وہ کھانا تمہیں کس نے دیا؟ تم نے تو اسے اپنی اور اپنے بچوں کی عطرن دے کر بھی جتایا۔ بتاؤ، تمہیں تن ڈھانپنے کو کپڑے کس نے دیے؟ تم اس وقت اس کمزور عورت کے سامنے اپنی بڑائی جتا رہی تھیں، اپنے آپ کو اس کا حاکم سمجھ رہی تھیں۔ جب زمین و آسمان کا حاکم و مالک تمہارے سامنے ہوگا تو اسے حساب کیسے دو گی؟ دو حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مؤذن کی آواز تھی۔ میں ایک دم چونک سی گئی، چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، جسم بری طرح کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ یا اللہ، مجھے بخش دے، یہ میں کیا کر بیٹھی انجانے میں؟ میری نگاہوں میں شہناز کا چہرہ گھوم گیا، اس کی گگیائی ہوئی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے سے برسانے لگی۔ یا اللہ، میں نے اپنے کانوں پر اپنی ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالا اور فوراً وضو کرنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے شک میرا رب وہی ہے جو اندھیرے سے اجالے کی جانب لاتا ہے۔